اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر لیں، وما یضلون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے علاوہ نہیں کچھ کر سکتے، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وہ اپنی کوششوں میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سازشوں کے ذریعے انہوں نے اپنی عاقبت ہی تباہ کی ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے احکامات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ کس بات کے گواہ؟ حق کے گواہ۔ اس بات کے بھی گواہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن تم صرف بضد ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق بھی تمہیں پتہ ہے لیکن بضد ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی تمہاری کتابوں میں واضح نشانیاں لکھی ہیں، تم گواہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اس کے باوجود تم انکار کیوں کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، مکس کرتے ہو، الحق کا بالباطل، حق کو باطل جھوٹ کے ساتھ۔ تم حق اور باطل کو آپس میں اس طرح سے مکس کر رہے ہو کہ کسی چیز کی پہچان باقی نہ رہے، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، حق کی حقیقت کو جانتے ہو، اسلام کی حقانیت کو جانتے ہو، اس کے باوجود تم کیوں چھپا رہے ہو؟ صرف اپنی انا کے لیے، صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے سے نہیں ہے اور آپ کے تسلط میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی خواہشات کے مطابق دین پیش نہیں کر رہے، اس لیے۔ وقالت طائفتن، اور کہا ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے ایک گروہ نے پلاننگ کی، سازش تیار کی، کیا کہا؟ آمنو، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس دین پر، اس وحی پر، انزل جو نازل کی گئی، علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وہ دین، وہ شریعت جو ایمان والوں کو ملا، اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، صبح کے وقت، وکفروا، اور انکار کر دو، آخرہ، دن کے آخر میں، یعنی صبح ایمان لاؤ، ایمان کا اقرار کرو، ایمان کا دعویٰ کرو، اور شام کو ایمان سے پھر جاؤ، انکار کر دو۔ کیوں؟ یہ بتاؤ کہ ہم چونکہ تورات اور انجیل کے عالم ہیں، ہمیں نشانیاں معلوم ہیں آخری نبی کی، ہم نے قریب آ کے ایمان لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پرکھا، لہذا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ حق پر ہیں، اس لیے ہم اس ایمان سے انکار کر رہے ہیں۔ لعلہم یرجعون، یہ تھا اصل مقصد اس پوری پلاننگ کا، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو مکہ کے سادہ لوگ تھے، جو تورات اور انجیل کے عالم نہیں تھے، وہ سمجھیں گے کہ یہ جو عالم ہے، یہ اگر قریب آ کے واپس جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ تو دال میں کالا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس دین کے اوپر تذبذب کا شکار ہو جائیں گے اور وہ واپس لوٹ آئیں گے۔
یہ شروع سے ان کی سازش کا انداز رہا ہے، اور اہل کتاب خصوصاً یہودی کمینے قسم کے سازشی لوگ ہیں، اور انہوں نے دین میں نقب لگایا ہی اسی طرح سازش کر کے کہ اپنے لوگوں کو دین کا لبادہ پہنا کے دین میں داخل کیا اور پھر اندر رہ کے اس کی جڑیں کاٹی، ورنہ جنگوں کے ذریعے اور باہر سے حملے کر کے دین کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم حق کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔